السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک خیریت سے ہیں؟ بیٹھے تشریف رکھیں. سر. میرا نام احمد نوید ہے اور میں احمد نوید. اور میرا تعلق کلاس 10 کوٹ ہموی سے ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ معاشرے میں عدل و انصاف ہونا چاہیے. معاشرے میں عدل و انصاف کی اہمیت سے کیا مراد ہے؟ واہ. دیکھیں اس کو نا ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ چیک کرتا ہے وہ مریضوں کا چیک کرتا ہے, علاج کرتا ہے. ایک ٹیچر کیا کرتا ہے؟ ٹیچ کرتا ہے بچوں کو پڑھاتا ہے. مزدور جو ہے وہ مزدوری کرتا ہے. تو جس کے پاس طاقت ہوتی ہے یا سیاستدان جو ہوتے ہیں یا حکمران جو ہوتے ہیں ان کے پاس پاور ہوتی ہے. یہ جو عدل ہے نا, عدل جو ہے یہ طاقت کی ایک صفت ہے. صفت ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو درخت ہوتا ہے وہ سبز ہوتا ہے. درخت کیا ہوتا ہے؟ سبز ہوتا ہے. جو روشنائی ہے وہ نیلی ہوتی ہے. یہ نیلی ہونا اس کی ایک صفت ہے. اسی طریقے سے جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس نے طب پڑھی ہوتی ہے, وہ ڈاکٹری کرتا ہے. ڈاکٹری اس کی ایک صفت ہے. کیا ہے اس کی؟ تو اسی طرح سے جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں نا ان کی صفت ہے عدل کرنا. کیا کرنا؟ عدل کرنا. عدل کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں انصاف کو عام کرنا. اور عدل کا صرف ایک مطلب ہے, وہ معاشی ہے. یعنی جو لوگ معاشرے میں محنت سے اپنا روزگار کماتے ہیں ان سے وہ چھینا نہ جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے نا وہ دوسروں سے پیسے چھین لیتا ہے. عدل کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے ان کی محنت جو جائز طریقے سے انہوں نے پیسے کمائے ہیں وہ ان سے چھینی نہ جائے. ظلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو محنت سے انہوں نے رزق کمایا ہے وہ ان سے چھین لیں, یہ ظلم ہے. اور ان کی عزت کو پامال کریں. کس کو؟ عزت کو. یعنی کہ انصاف اور عدل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو مال ہے وہ محفوظ ہو. اس کا بنیادی ترین مطلب یہ ہے کہ انسان سے اس کی جیب خالی نہ کی جائے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی عزت محفوظ رہے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو. یہ عدل کا بنیادی ترین تقاضا ہے. یہ 3 تقاضے ہیں, لیکن اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ محنت سے جو پیسے کماتا ہے وہ اسے چھینے مت جائے. اس وقت یہاں کیا نظام رائج ہے؟ یہاں لوٹ مار لگی ہوئی ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہ پہلا کام ہی دوسروں سے پیسے چھیننے کا کرتا ہے. عزت وغیرہ اور یہ ساری چیزیں تو ویسے ہی غیر اہم ہو گئی. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو معاشرے ہیں نا وہ بکھر جاتے ہیں. وہاں زندہ رہنا, یعنی ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میں جس معاشرے میں پیدا ہوا میں وہاں بڑا ہو جاؤں, میں روزگار کروں, پھر میری اگر بچے ہوں, میری فیملی ہو, وہ محفوظ ہو. تو وہ معاشرہ جو ہے وہ انسان کے جو فطری کام ہیں معاشرے میں وہ کرنے کے لیے مواقع موجود ہونے چاہیے. اگر ظلم زیادہ ہو جائے تو معاشرے میں انسان کے جو فطری کام ہیں وہ کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور معاشرے جو ہے وہ بکھر جاتے ہیں. ہر بندہ اس کام میں شامل ہو جاتا ہے. پھر نہ وہاں کوئی انصاف رہتا ہے, نہ وہاں کوئی کام رہتا ہے, نہ آدمی میں کوئی ہنر پیدا ہوتا ہے, نہ کسی کام کرنے کا کوئی سلیقہ باقی رہتا ہے, اور معاشرے کمزور ہو کر ختم ہو جاتے ہیں. عدل جو ہوتا ہے وہ معاشرے کی سب سے بڑی قوت ہوتی ہے. اگر عدل نہ ہو, ظلم پھیل جائے تو ایسا معاشرے کمزور ہو کر ختم ہو جاتے ہیں. آپ دنیا بھر میں دیکھیں کہ جو معاشرے کمزور ہیں وہاں وہ کمزور اس لیے ہیں کہ وہاں ظلم بہت زیادہ ہے, اور جو معاشرے طاقتور ہیں وہ طاقتور اس لیے ہیں کہ وہاں کچھ نہ کچھ عدل جو ہے وہ قائم ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عدل جو ہے وہ طاقت کے حصول کو ممکن بناتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اگر ظلم زیادہ ہو, عدل نہ ہو, تو معاشرے کمزور ہو کر بکھر جاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ ایک فطری زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہتا. یہ سبب ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہماری ٹائم نکالا. موسٹ